اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. المفرد والمرکب. مفرد اور مرکب یہ ہمارے تقسیمات جو ہم نے لفظ کی تقسیمات الفاظ، اس کے اعتبار سے تیسری تقسیم بنتی ہے کہ لفظ بما ہوا لفظ مطلقاً، کہ جب ایک لفظ اپنے معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے تو لفظ کو مطلقاً ملاحظہ کیا جائے. چونکہ سابقاً جو ہم نے دو تقسیمات پڑھی اس میں ملاحظہ کیا ہے کہ ایک لفظ جب اپنے معنی پر، چاہے معنی ایک ہو یا متعدد ہو، فرق نہیں پڑتا، جب ایک لفظ اپنے معنی پہ دلالت کرے تو بعض اوقات وہ لفظ واحد کے طور پہ ملاحظہ کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک لفظ جب اپنے معنی پہ دلالت کر رہا ہو تو لفظ کو متعدد الفاظ ہونے کی صورت میں ملاحظہ کیا جاتا ہے. اور اب ہم جو تقسیم پڑھ رہے ہیں وہ تقسیم کیا ہے کہ لفظ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے لیکن یہاں پر ہم مطلقاً لفظ کو ملاحظہ کر رہے ہیں، چاہے واحد ہو یا متعدد. مطلقاً سے کیا مراد ہے کہ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ واحد ہے یا متعدد، چاہے واحد لے آئے آپ، متعدد لے آئے، کوئی بھی لفظ لے آئے، وہ لفظ یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا. بس لفظ یہاں پہ کتنے حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے؟ یا وہ مفرد ہے یا مرکب ہے. سوال یہاں پر مفرد اور مرکب سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ کلمہ مفرد اور مرکب مختلف علوم میں اس کی اصطلاح بدل جاتی ہیں. علم نحو میں لفظ مفرد سے مراد اگر مستعمل ہو تو کلمہ ہے جس کی 3 قسمیں اسم فعل حرف آتی ہے، اور مرکب سے مراد علم نحو میں مرکب تام اور ناقص ہے، جیسے کہ مرکب تام جملہ خبریہ زید قائم یا ضرب زید، یا جملہ انشائیہ اضرب زیدا، یا تمنی کی صورت میں ہے کہ لیتا، یا ترجی کی صورت میں ہے، اور اس طرح سے بقیہ افعال یا مرکبات انشائیہ ہیں. یا مرکب ناقص ہے جیسا کہ مرکب توصیفی ہے عالم فاضل، یا مرکب اضافی ہے زید غلام زیدین، زید کا غلام، یا مرکب مزجی ہے کہ مزج کر دیا دو کو پکڑ کے، بعل بکہ، بال الگ تھا بکہ الگ، 2 بتوں کے نام تھے، آپ نے ملا کے ایک شہر کا نام رکھ دیا کہ لبنان میں آج بھی وہ شہر موجود ہے، بعل بکہ کے نام سے معروف شہر ہے ادھر کا. یا مرکب اسنادی ہے، یعنی ایک جملہ کامل تھا وہ آپ نے کسی کا نام رکھ دیا، جیسا کہ تعبد شرہ، کہ یہ پورا ایک جملہ ہے لیکن یہ پورا جملہ آپ نے کسی کا نام رکھ دیا. یہ آپ نے نحوی طور پہ مفرد مرکب ملاحظہ کی. کیا یہی یہاں پر ہمارے پیش نظر ہے کہ مرکب سے مراد ہم تام لیں؟ مرکب تام یعنی جملہ خبریہ، مرکب ناقص یعنی جو غلام و زیدین کی مانند جملات مرکبات، یا یہاں پر مفرد اور مرکب سے مراد کوئی اور اصطلاح ہے؟ یہاں پر شروع میں انہوں نے بیان کیا مناطقہ نے نحو والی اصطلاح کو یہاں پر معتبر قرار نہیں دیا، بلکہ کلمہ مفرد اور کلمہ مرکب سے اپنے طور پہ مخصوص معانی کو قرار دیا ہے. اس لیے پہلا نقطہ اس بحث میں جو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ تھی کہ یہاں پہ لفظ چاہے واحد ہو یا متعدد فرق نہیں پڑتا، مطلقاً لفظ وہ مفرد اور مرکب میں تقسیم ہوتا ہے. نمبر 2، مفرد مرکب یہ مختلف علوم میں مختلف معنی یہ کلمات رکھتے ہیں.
یہاں پر منطقی جو مراد لے رہا ہے وہ معنی نہیں ہے جو علم نحو میں آپ پڑھ آئے ہیں یا اس کا کچھ تذکرہ اشتقاق کے باب سے علم صرف میں موجود ہے. یہاں پر ہم مفرد اور مرکب کا جو تعارف پڑھ رہے ہیں وہ منطق کے طور پر ہے. مناطقہ نے اس کے جو معنی لیے ہیں، یہ ذہن نشین کرنے کا نقطہ ہے تاکہ آپ کے سامنے فرق آ جائے. کیونکہ علم نحو ایک طالب علم پڑھ رہا ہوتا ہے منطق کے ساتھ تو پھر وہ خلط ملط ابحاث ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ بار بار تکرار کیا جا رہا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ نقطہ نقش ہو جائے کہ مفرد و مرکب علم نحو میں الگ معنی رکھتا ہے اور علم منطق میں الگ معنی رکھتا ہے. اس لیے جب ہم کلمہ مفرد سنتے ہیں نا فوراً علم نحو والا معنی ذہن میں آتا ہے، لفظ مستعمل مفرد یعنی کلمہ. لیکن علم منطق میں ابھی ہمارے ذہن میں فوراً یہ نہیں آنا چاہیے، آگاہ ہو جانا چاہیے علم نحو میں مفرد و مرکب کا الگ معنی ہے. تیسرا نقطہ، مفرد اور مرکب مناطقہ کے نزدیک کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا مطلب ہے مفرد اور مرکب کا؟ اگرچہ مرکب ہمیشہ مفرد سے ہی مل کے بنتا ہے، ترتیب میں مفرد کو پہلے اور مرکب کو بعد میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن منطق میں اگر آپ مفرد کا معنی سمجھنا چاہتے ہیں پہلے کس کو بیان کرنا پڑے گا؟ مرکب کو. اگر آپ منطق میں مفرد منطقی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو مرکب سمجھنا پہلے صحیح طرح سے سمجھنا ہوگا تاکہ آپ مفرد کو سمجھ سکیں. نمبر 4، مرکب منطقی کیا ہوتا ہے؟ علم منطق میں مرکب سے مراد ایک ایسا لفظ اور اس کا معنی ہے جس میں درج ذیل 4 شرائط پائی جاتی ہوں، 4 قیود اس میں موجود ہوں. نمبر 1، پہلی شرط کیا ہے؟ لفظ کا جز ہو، کیونکہ بعض ایسے الفاظ ہیں جن کا جز ہی نہیں ہوتا. صحیح ہے، لفظ کا جز ہو یعنی حروف تہجی کے اعتبار سے اس کے حروف ہوں. حروف ہجا نہیں کہتے، الف با تا ثا، ان سے مل کے ایک لفظ بنتا ہے نا. ہاں، جیسے زید ہے، محمد ہے، علی ہے، جعفر ہے، اللہ ہے. اب یہاں پہ الفاظ کے اجزاء ہیں یا نہیں؟ الف ہے یا میم ہے، 2 میم دال، یہ ہے نا. لفظ کا جز ہو، اس کے مقابلے میں کیا آ جائے گا؟ لفظ کا جز نہ ہو. مطلب لفظ کا جز نہیں ہے، مثال کوئی دو مثالیں بنتی ہیں. لفظ کا جز نہ ہو 2 مثالیں بنتی ہیں. ایک ہے حروف تہجی، حروف ہجا، الف با تا ثا، ان میں کسی کا بھی کوئی جز نہیں ہے نا. دوسری مثال ہے کہ جو معنی تو رکھتی ہیں لیکن لفظ کا جز ایک ہے. جیسے قیہ فعل امر ہے کہ تم بچو، تم محفوظ ہو، لیکن لفظ ایک ہے. نحو کے اعتبار سے یہ قیہ مرکب ہے یا نہیں؟ مرکب ہے. مرکب تام، جملہ خبریہ، صحیح ہے. جملہ انشائیہ، معذرت، جملہ انشائیہ فعل امر ہے، لیکن منطق میں یہ مرکب ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ کسی اور لفظ سے مرکب نہیں ہو رہا، صرف ایک حرف ہے اس کے اندر. سمجھ آئی یا نہیں؟ اس کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تفصیلی، اس کو توجہ کے ساتھ سمجھیں. ہمارے پاس مرکب منطقی، اس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں. مرکب منطقی اگر ہمیں اس کو سمجھنا ہے تاکہ مفرد سمجھ آئے تو 4 شرائط جس لفظ میں پائے جائے ہم نے لفظ کی رعایت کرتے ہوئے معنی تک آنا ہے. اس لیے تقسیم الفاظ ہے. وَإِلَّا یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ لفظ بدون معنی نہیں ہو سکتا. معنی روح کی مانند ہے، لفظ جسم کی مانند ہے. جس طرح انسانی بدن روح کی مانند کوئی حیثیت نہیں رکھتا، معنی کے بغیر لفظ کی کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ آپ جسم کی جانب سے انسان کا جائزہ لیتے ہیں، ایک دفعہ روح کی جانب سے انسان کا جائزہ لیتے ہیں، نتائج مختلف نکلتے ہیں یا نہیں؟ اسی طریقے سے ایک دفعہ آپ لفظ کی جانب سے
معنی کا جائزہ لیتے ہیں اور ایک دفعہ معنی کی جانب سے لفظ کا جائزہ لیتے ہیں. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ لفظ کی جانب سے معنی کا جائزہ لیا جا رہا ہے. صحیح. لہذا تقسیمات الفاظ ہے وَإِلَّا لفظ و معنی میں جدائی میرے پیش نظر ہمارے نہیں ہے. تقسیمات الفاظ جب لفظ کہیں گے اس کا یہ مطلب گہرا تعلق ہے لفظ و معنی کا آپس میں، لیکن ابھی ہم تقسیمات الفاظ کر رہے ہیں. لہذا لفظ کی جانب سے ہم ابھی آ رہے ہیں. لفظ میں 4 شرائط پائی جانی چاہیے. کس میں یہ شرائط ہیں 4 معتبر؟ لفظ میں 4 شرائط پائی جانی چاہیے. شرط اول ہے کہ لفظ کا جز ہو. خود بخود ہمارے پاس مفرد منطقی بھی سامنے آتا چلا جائے گا. اس کے مقابلے میں کیا آ جائے گا؟ لفظ کا جز نہ ہو. لفظ کا جز نہ ہو اس کی مثالیں ہی ہمارے پاس وہ بنتی ہیں، تو زائد نہیں بنتی. ایک ہے حروف ہجا. حروف ہجا یعنی حروف تہجی. حروف تہجی کا معنی ہوتا ہے لفظ کا، اس کے مقابل کوئی معنی ہی اصلا نہیں ہے حروف تہجی میں. جیسے الف ہے، با، تا، سا، ان میں کوئی جز ہے؟ کوئی جز نہیں ہے. دوسرا ہمارے پاس ہے جیسے قے، لے، صحیح، اس طرح کلمات ہیں. اب قے نحوی طور پہ علم نحو میں مرکب انشائی ہے، لیکن منطق میں کیا ہے؟ مفرد. کیوں منطق میں مفرد ہے؟ کیونکہ قے واحد ایک لفظ ہے جس کا کوئی اور جز ظاہری نہیں ہے. ٹھیک. نون، ہاں اسی طرح آپ اسے واضح طور پہ کہیں گے کہ یہ منطق کے اعتبار سے مفرد ہے. صحیح، منطق کے اعتبار سے مفرد ہے. نمبر 2 شرط کہ معنی کا جز یعنی لفظ، بلکہ اس طرح لکھیں کیونکہ لفظ کی جانب سے آنا ہے. لفظ جس معنی پر دلالت کر رہا ہے اس معنی کا بھی جز ہو. تو یہ اس معنی کا جز ہو. اس کے مقابل کیا آ جائے گا ہمارے پاس؟ لفظ کے معنی کا جز نہ ہو. اس میں بھی ہمارے پاس 2 صورتیں آ جائیں گی. کیسے 2 صورتیں؟ یعنی پہلی صورت ہے لفظ کا جز ہے لیکن معنی کا جز نہیں. جیسے اس میں جلالہ اللہ، یہ الف، 3 لام اور ہا ان سے مرکب ہے یا نہیں؟ اس میں لفظ کے اجزاء ہیں، لفظ کے اجزاء ہیں، لیکن وجود باری تعالی، وہ وجود باری تعالی اس کا کوئی بھی جز نہیں ہے. وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو بسیط ہے ہر جہت سے. اصلاً اس کا کوئی نہ ثانی ہے، نہ مثل ہے، اور نہ ہی کوئی ترکیب متصور ہو سکتی ہے. وحدت ہے تمام کی تمام جہات سے. لا شریک لا ہے کہ کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے کہ وہ ترکیب لازم ہے. صحیح، نہ ذہنی ہے، نہ عملی ہے، نہ وجودی ہے. کسی جہت سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی میں ترکیب متصور نہیں ہے. لہذا یہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ یہ مفرد ہے یا مرکب؟ مفرد. کیوں؟ کیونکہ معنی کا جز کوئی بھی نہیں ہے. نہ عقلی جز ہے، یہ نوٹ کریں، نہ عقلی جز ہے، نہ وجود خارجی میں وجودی جز ہے. عقلی اجزاء ماہیت کے بالعموم ہوتے ہیں، جیسے حیوان ناطق، انسان کے 2 عقلی اجزاء ہو گئے. صحیح. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نہ کوئی عقلی جز ہے نہ وجودی جز ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ لفظ کا
جز نہ ہو اور معنی کا جز نہ ہو. ایک یہ عقلی طور پہ بس تقسیم بنتی ہے ہمارے پاس. یہ دونوں صورتیں مفرد کہلائیں گی. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہمارے پاس قید کیا ہے شرط؟ وہ ہے کہ لفظ کا جز ہو اور معنی کا جز ہو، لیکن لفظ کا معنی کا جز ہو اور لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہو. اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس آئے گا لفظ کا جز ہو اور معنی کا جز ہو، لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کر رہا ہو. مثلا آپ دیکھتے ہیں کلمہ عبداللہ. عبد اس کا ایک معنی ہے یا نہیں؟ وہ کیا معنی ہے؟ بندہ. اللہ وجود باری تعالی. صحیح. اب آپ نام رکھ دیں عبداللہ کسی شخص کا. ایک شخص ہے، اس کا نام رکھ دیا عبداللہ. یہاں پہ یہ لفظ مرکب ہے یا نہیں؟ ظاہری طور پہ نحوی طور پہ مرکب ہے عبداللہ، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے. معنی ایک ہے. کیا عبد سے الگ معنی ادھر سمجھا جا رہا ہے اور اللہ سے الگ معنی سمجھا جا رہا ہے، یا دونوں کو ملا کے صرف ایک معنی سمجھا جا رہا ہے؟ بس یہاں پہ لفظ کا جز معنی کی جز پہ دلالت کر رہا ہے. لفظ کا جز معنی کی جز پہ دلالت کر رہا ہے. آپ غور کریں نا، یہ جو میں نے لکھا نا، لفظ کا جز ہو اور معنی کا جز بھی ہو، لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت نہ کرے، اس کی بھی دو صورتیں ہمارے سامنے نکلتی ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ لفظ علی یا محمد، یہاں پر عین لام یا یہ الگ الگ اس کے جز ہیں یا نہیں لفظ کے؟ کیا عین سے الگ معنی، لام سے الگ معنی، یا سے الگ معنی سمجھا جا رہا ہے؟ بس یہاں پہ لفظ کا جز معنی کی جز پہ دلالت کر رہا ہے. لفظ کا جز معنی کی جز پہ دلالت کر رہا ہے، کیونکہ آپ عین سے الگ، لام سے الگ، یا سے الگ معنی نہیں سمجھ رہے. محمد میں بھی میم سے الگ، ہے سے الگ، دو میموں سے الگ اور دال سے الگ معنی. ان کی دلالت میم کی کسی الگ پہ نہیں ہو رہی دلالت، بلکہ اس مرکب کی ایک معنی کے اوپر دلالت ہو رہی ہے. بس ادھر لفظ کا جز معنی کی جز پہ دلالت نہیں کر رہا ہے اس حصے میں. اب آجیے ایک اور مثال، عبداللہ. عبداللہ میں ویسے تو عبد کا ایک الگ معنی ہے اور اللہ کا الگ معنی ہے، لیکن آپ نے اس کو جوڑ کے ایک شخص کے لیے نام رکھا. تو اگر لفظ کے جز نے معنی کے جز پہ دلالت کرنی ہوتی تو عبد کی دلالت بندے پہ اور اللہ کی دلالت وجود باری تعالیٰ پہ ہو رہی ہوتی. لیکن یہاں پہ کیا لفظ کا جز معنی کی جز پہ دلالت کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا نا لفظ کا جز معنی کی جز پہ. بس یہ کیا کہلائے گا؟ مفرد. اور وہ والی مثال بھی مفرد. چوتھا ہمارے پاس مورد، کہ لفظ کا جز ہو اور معنی کا جز ہو، اور لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کر رہا ہو، اور یہ دلالت متکلم کے مقصود بھی ہو. یعنی متکلم کا قصد بھی بول کے، لفظ بول کے یہ معنی مراد لینا ہو.
مقصود سے کیا مراد ہے؟ یعنی متکلم لفظ بول کر یہی معنی مراد لے، اگر ایسا نہ ہو تو وہ مفرد کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ اس کے مقابل میں مفرد کیا کہلائے گا؟ لفظ کا جز ہو، معنی کا بھی جز ہو، لفظ کا جز معنی کے جز پہ بھی دلالت کر رہا ہو، لیکن متکلم نے یہ دلالت مراد نہیں دی۔ اس کی مثال جو نحوی کتابوں میں وارد ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں نا کلمہ حیوان ناطق، حیوان ناطق، توجہ کریں، حیوان اس کا ایک الگ معنی ہے، یعنی حساس متحرک بالارادہ، اور ناطق کا معنی ہے یعنی غور و فکر کرنے والا، صحیح ہے؟ دو الگ الگ معنی ہے نا۔ آپ یہ حیوان ناطق جب متکلم بولے حیوان ناطق اور بولتے ہوئے حیوان سے مراد حساس متحرک بالارادہ لے، اور متکلم بولنے والا گفتگو کرنے والا ناطق کا کلمہ کہہ کے مراد غور و فکر کرنے والا لے، اور یہ اس کا قصد بھی ہو الفاظ بول کے یہ معنی لینا، اسے کیا کہیں گے؟ مرکب، کیونکہ مقصود متکلم ہونی چاہیے۔ لیکن اگر یہ نام ہم کسی کا رکھ دیں، مثال کے طور پر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو، اس کا نام، بچے کا نام رکھ دیں حیوان ناطق، وہاں پر اب جب باپ اپنے بچے کو پکارے گا حیوان ناطق کہہ کے، وہاں پر باپ نہیں، اب ان کے اپنے الفاظ لفظ کا جز ہے جس کا معنی بھی ہے، اس معنی کا بھی جز ہے۔ اچھا، لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت بھی کر رہا ہے، لیکن یہ دلالت متکلم کے مقصود بھی ہے۔ متکلم جب حیوان ناطق کہہ رہا ہے، اس کا اپنا بچہ مراد ہے یہ کلمات کہہ کے، یا متکلم نے جب حیوان ناطق کہے اس سے مراد حیوان حساس متحرک بالارادہ مراد ہے؟ کون سا مراد ہے؟ بچہ مراد ہے۔ تو یہاں پر دلالت موجود ہے اپنی جگہ پر، حیوان ناطق وہ بچہ حیوان ناطق ہی ہے، لیکن یہاں پر اس جہت سے متکلم نے اس لفظ کو استعمال نہیں کیا۔ یہاں پہ قصد متکلم ہے؟ نہیں ہے۔ قصد متکلم اس لفظ کی دلالت جن معنی پہ ہو رہی اس پر نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ بول کے لیے الفاظ بول کے متکلم نے کوئی اور معنی مراد لینا چاہیے، اور اس کے اوپر اس کی دلالت موجود ہے۔ یہ ہمارے پاس مرکب، اور اسی کے ذیل میں ہمارے پاس کیا تقسیم آ گئی؟ مفرد کی بھی، یعنی مفرد ہمارے پاس ان شرائط کی صورت میں یہ چاروں کی چاروں اس کے مقابلے میں جو کہلائے گا وہ مفرد کہلائے گا۔ اور یہ مختصر سی بحث تھی۔ کتاب میں مصنف نے اس چوتھی شرط کو مرکب کی ذکر نہیں کیا، تین کو ذکر کیا ہے۔ چوتھا کیا ہے؟ چوتھا قصد متکلم، متکلم لفظ بول کے وہی معنی مراد لینے کا بھی ارادہ کریں، یہ قصد متکلم یہ ذکر نہیں کی۔ خود اس کے حاشیے میں یہ بات انہوں نے بیان کی کہ اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا کہ غالباً یہ تنبیہ غالباً مصنف کی طرف سے ہی ہے۔ انہوں نے قصد کی قید اس لیے ذکر نہیں کی کیونکہ دلالت قصد کے بغیر نہیں ہوتی، اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب ہم نے لفظ دلالت کہہ دیا تو دلالت کہنے سے اب ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف اشارہ کریں، کیونکہ دلالت ہمیشہ کب ہوتی ہے؟ کہ جب قصد اور ارادہ موجود ہو کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے میں استعمال کرنا چاہتا ہوں، تبھی لفظ کی اس معنی پہ دلالت ہوگی نا۔ مثلا آپ لفظ شجاع بولتے ہیں اور اس سے مراد ایک دفعہ اسد شیر لیتے ہیں، حیوان مفترس۔ اگر آپ نے ارادہ حیوان مفترس نہ لیں تو لفظ شجاع کی دلالت حیوان مفترس پہ ہوگی، بلکہ شجاع انسان پہ بھی ہو سکتی ہے، بہادر انسان پہ بھی ہو سکتی ہے نا۔ آپ نے لفظ اسد بولا اور بول کے آپ نے ایک رجل شجاع، ایک بہادر شخص مراد لیا، تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آپ کا لفظ بول کے ایک معنی مراد لینا، اس میں آپ کا ارادہ اور آپ کا قصد اس کا دخل ہے یا نہیں؟ پس دلالت قصد اور ارادے کے بغیر نہیں ہوتی۔ جب نہیں ہوتی تو ہم نے ادھر کہا، شروع میں ہی یہ بیان کر دیا کہ لفظ یہاں پر
دلالت کے اعتبار سے کہ معنی پہ جب دلالت کرے تو کیفیت معنی ہمارے سامنے مفرد اور مرکب کی صورت میں آشکار ہوتا ہے. تو دلالت جب ہم نے کہہ دیا تو یہ چوتھی قید کی ضرورت نہیں ہمیں محسوس ہوئی، جبکہ بقیہ منطقی کتابوں میں یہ چوتھی قید خصوصیت کے ساتھ ذکر کی گئی ہے. آئے اس حد تک ہم آپ نے جو پہلے فرمایا کہ مفرد اور مرکب میں سے منطق میں پہلے مرکب کو سمجھا جاتا ہے، دیکھو پہلے مفرد کو بیان کیا، مفرد کو بیان کیا ہے ہم نے، اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ مرکب کو سمجھیں گے تو مفرد سمجھ آئے گا. اب آپ مرکب کو ترک کر کے مفرد کو سمجھنا چاہیں مشکل نہیں پیش آئے گی، یا مشکل پیش آئے گی. اس لیے دیگر منطقی کتابوں میں انہوں نے مرکب کی شرائط پہلے بیان کی ہیں، اس کے ذیل میں مفرد کو بیان کیا. واضح ہوئی یہ بات؟ کیونکہ ابھی آپ کو مرکب سمجھ آیا تو مفرد سمجھ آیا نا، وإلا یہ ذہن میں نہیں بیٹھتا یہ کیسا مفرد ہے جس کے لفظ کا جز بھی نہیں ہے، معنی کا جز بھی نہیں ہے. پھر تیسری چوتھی قید تو یہاں پہ سامنے ہی نہیں آتی. انہوں نے پہلے دو بار ذکر کی ہیں امور، باقی ذیل میں ذکر کی ہیں، باقی ذیل میں ذکر کی ہیں. اس لیے یہ والا موضوع عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ جو طلبہ دقت نہیں کرتے ان کے سامنے یہ والی بحث حاضر نہیں ہے. آپ ان سے پوچھیں مفرد منطقی کسے کہتے ہیں، اگر کسی کو یاد ہو تو یاد ہو یہ پہلا جز یاد ہوگا، یا دوسری قید بہت ہوئی تو یاد ہوگی، تیسری اور چوتھی اس کے ذہن میں نہیں ہے، کیونکہ اس کی توجہ جاتی نہیں ہے مرکب کے بغیر. اس کی طرف جاتی ہی تب ہے توجہ جب ہم مرکب کو ملاحظہ کریں. پھر مرکب کے مقابلے میں یہ مثالوں کی تقسیم بندی آتی ہے. یہ تقسیم بندی ابھی آپ مثالیں سب دی ہیں شیخ رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن ان مثالوں کو سمجھانا آپ کے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. واضح بات. آئیں عبارت کو ملاحظہ کریں. المفرد